سنو، کربلا اور حسین کیا ہے؟ کربلا اور امام حسین انسانیت کی بقا ہے۔ صرف مسلمان کہلانا ضروری نہیں، ضمیر اور انسانیت کے زندہ ہونے کو حسین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے آخری رسول نے اس قوم سے کچھ نہیں مانگا سوائے محبت اہل بیت کے۔ افسوس بعد رسول اسی قوم نے نواسہ رسول اور ان کے گھرانے کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ کبھی نیزوں پر قرآن بلند کر کے مقابلے پر آتے تھے اور بعد رسول بولتے قرآن نیزوں پر بلند کر کے کربلا سے شام لے گئے۔ یاد رکھیے گا کہ آج قرآن پڑھتے اور حفظ کرتے وقت پڑھانے والے کی جانچ پڑتال ضروری ہے کہ آیا یہ قرآن کی حرمت کو جانتا بھی ہے یا نہیں، ورنہ ساری زندگی گمراہ رہو گے۔ تمہیں قرآن صامت اور ناطق کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن صامت یعنی خاموش قرآن جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور شب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو، اور قرآن ناطق یعنی بولتا قرآن جس کی رسول اور آل رسول تفسیر کریں۔ دنیا نے دیکھا کہ جب سر تن سے جدا ہو جائے تو وہ حرکت نہیں کرتا، نہ آنکھیں حرکت کرتی ہیں، نہ منہ حرکت کرتا ہے اور نہ جسم کا کوئی اعضاء حرکت کرتا ہے۔ لیکن اسی انسانی آنکھ نے دیکھا کہ کربلا میں سر حسین اور سر عباس نیزوں پر سر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور 18,000 عالمین میں سے ایک اس دنیا میں کونے میں بیٹھا شخص یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ حسین ہم جیسے ہیں، اور آج رسول اور آل رسول کے مقابلے پر اتر ہے۔ اس سے بچنا کہ یہی تمہارے ایمان کو سب سے زیادہ کمزور کرنے والی شے ہے، اور یاد رکھنا کہ ہر دور کے یزید موجود ہیں۔ جسے مقصد حسین سمجھنا ہے وہ ایک نظر اپنے گھر کی جانب کرے، تمہیں مقصد حسین سمجھ آ جائے گا کہ جہاں رشتوں کی حرمت ہے، ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، بھائی بھائی ہے، بیٹی بیٹی ہے، یہ ہے مقصد حسین۔ اور مقصدوں میں ابھی یہ ایک مقصد بیان کیا ہے۔ اب کیونکہ مقصد یزید اور خط یزید اتنا برا تھا جو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کر لیں، یعنی ہر برائی کی بیعت کر لیں، اور یہ ناممکن تھا۔ کاش انسانی ذہن یہ سمجھ لیتے کہ جن پر درود و سلام بھیجا جائے ان کی بیعت کی جاتی ہے، ان سے لی نہیں جاتی۔ اور حسین وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ جنتیں بانٹتے ہیں اور ہم جنت کے مشتاق ہیں، تو سرداروں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ اور سرداروں میں بھی وہ سردار کہ جس کا رسول کبھی ماتھا چومے تو کبھی آنکھوں کے بوسے لیں، اور علل اعلان کہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا یوں کہوں کہ کربلا میں حسین نہیں، اس محمد کو کربلا میں قتل کرنے کے آرڈر جاری ہوئے اور خریدا گیا بے ضمیر اور بے ایمانوں کو۔ امام حسین کو کہاں شہید کیا؟ کربلا میں۔ اب کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ زمین ہے جہاں جتنے بھی پیغمبر ہیں انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں۔ یہ وہ زمین ہے جو آج آباد امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ کربلا کی زمین کی فضیلت امام حسین کے دم سے ہے۔ دنیا میں کسی بھی مٹی کی اتنی فضیلت نہیں جو فضیلت کربلا کی مٹی کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا کی زمین پر کوئی بس نہ سکا، یہ زمین مجموعہ ہے کرب کا، کہ حضرت آدم و حوا نے یہیں پر گریا کیا، اور شیر نے حضرت عیسیٰ کو یہیں پر روکا، اور تخت سلیمان یہیں پر لرزا تھا۔ اس کے بعد اسی زمین پر حضرت موسیٰ کے پاؤں سے خون جاری ہوا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں حیوان پیاسے رہے اور کشتی نوح بھی یہیں پر ٹکرائی، یعنی کہ اس زمین پر ہر انسان آنے کے بعد ہوا پریشان۔ پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو یہ جان لو کہ میری ہجرت مدینے سے کربلا ہدایت پر تھی، اور یہ زمین کرب و بلا میں حسین ابن علی نے خریدی تھی شہادت کے لیے۔ اے لوگوں میرے حق کو نہ چھپانا، ورنہ میرے نانا رسول اللہ بروز قیامت تم لوگوں سے سوال کریں گے۔ یاد رکھیے گا کربلا میں امام حسین کی شہادت کے وقت نہ صرف انسانی آنکھ روئی بلکہ نہ نظر آنے والی مخلوق بھی اجازت مانگی کہ مولا ہمیں اجازت دیجیے کہ یہ ابن آدم جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں
انہیں ایک ہی بار میں ختم کر دیں، لیکن نواسے رسول نے یہ اجازت نہ دی اور فرمایا کہ یہ انسانوں کی جنگ ہے، جنات کی نہیں۔ کہ نہ نظر آنے والی مخلوق کیا کہتی ہے کہ جہاں شبیر کو انسانوں نے تنہا دیکھا، میری آنکھوں نے وہاں لاکھوں کا مجمع دیکھا، کہ میں نے دیکھا کہ ایسے نورانی بشر ہیں کہ جن پر نظر نہیں ٹھہرتی۔ کہ شہادت امام حسین کے وقت ایک جانب رسول اللہ اور ایک جانب مولا علی کھڑے، پھر دیکھا کہ آسمان سے جناب زہرا کی سواری اترتی ہے اور سارے انبیاء اور ملائکہ موجود ہیں، کہ جس میں نبی آدم، نبی موسیٰ، نبی ہارون، نبی عیسیٰ، نبی یوسف یعقوب بھی ہیں، اور تمام فرشتے جس میں عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، دردائیل اور جبرائیل بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد المختصر امام حسین نے اپنا گھر بار دین خدا میں دینے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا، اور تاریخ نے یاد رکھا کہ امام حسین نے وہ جنگ کی کہ یزیدی فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا گئیں، اور پھر ندائے قدرت آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا۔